السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا، یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا۔ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، أو كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آج 4 فروری سن 2021 بروز جمعرات اس دینی پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکیوں، اچھائیوں، بھلائیوں کی توفیق دیتے ہوئے لمبی سے لمبی عمر عطا فرمائے، اور اس مبارک عمر میں اللہ کی پسندیدہ، اللہ کے ہاں جو محبوب اعمال ہیں انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے اعمال و اقوال اور عقائد سے مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔ یہ ایک حدیث ہے جو میں نے صحیح مسلم کے حوالے سے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت ہی مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی چند ان پسندیدہ چیزوں کو بیان فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے پسند فرماتا ہے، اور چند ایسی چیزوں کو بیان فرمایا ہے جن چیزوں کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے ناپسند فرماتا ہے، اور بحیثیت مسلمان مومن جنت کی لالچ رکھنے والے حضرات انہی چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اور ان چیزوں کو ناپسند اور ناگوار سمجھتے ہیں جنہیں اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہے۔ اور ہم سب اکٹھا بیٹھ کر سوچیں،
ہمارا من، ہمارا دل بھی کچھ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور ہم قطعاً نہیں جان سکتے کہ وہ چیزیں جنہیں ہمارا دل، ہمارا من پسند کرتا ہے، اس میں ہمارے لیے خیر، اچھائی اور بھلائی ہے یا شر، نقصان اور تباہی ہے۔ لیکن آنے والی بات غور سے سنیے گا، جن چیزوں کو اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے پسند کرتا ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، نعمت ہی نعمت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور ان چیزوں کے اندر جو خیر اور شر ہے وہی اکیلے جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خیر، بھلائی اور اچھائی ہی پسند کرتا ہے۔ چنانچہ ایک سوال ہے، ہم اپنی پسند کو آگے رکھیں یا اللہ تعالیٰ کی پسند کو؟ اور وہ پسند جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ لوگوں، تمہارا رب تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے، ہم اپنی پسند کو مقدم اور آگے رکھیں یا اللہ تعالیٰ کی پسند کو مقدم اور آگے رکھیں؟ اس حدیث کے اندر 3 ایسی چیزیں بھی بتلائی گئی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا، ناگوار سمجھتا ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ پسند کرتا ہے مومن پسند کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اسے مومن ناپسند کرتا ہے۔ بڑی مختصر حدیث، لیکن اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بتلا دیا ہے۔ پوری شرح اگر کرنا ہو تو گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی ناکافی ہوگا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سمجھایا ہے کہ اے لوگو، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے، اپنی بندیوں کے لیے 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے، 3 چیزوں کو محبوب سمجھتا ہے، اور 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ کن 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے؟ سننے سے پہلے، عطا الرحمن سعیدی کہنے سے پہلے تھوڑا موڈ بنا لو۔ پسند ہے اللہ تعالی کی، اور اللہ تعالی کی پسند کے بارے میں بتلانے والے ہیں ہمارے اور آپ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے سے پہلے، سننے سے پہلے تھوڑا موڈ بنا لو کہ ہم انشاءاللہ العزیز اب اس حدیث شریف کے اندر جن 3 اللہ کی پسندیدہ چیز کا ذکر ہے، ضرور عمل کریں گے، گرہ لگا لیں گے۔ کیا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی وہ چیز جسے اللہ تعالی پسند فرماتا ہے کہ تم لوگ سارے کے سارے صرف اسی کی عبادت و بندگی کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو بھاگیدار، ساجھیدار، شریک اور پارٹنر نہ بناؤ۔ اسی کی عبادت کرو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔
لگاؤ تو لو اپنے رب سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، یہ اللہ پسند کرتا ہے۔ خداوندا تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، یہ پسند کرتا اللہ تعالیٰ۔ خداوندا تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں بس تجھی سے لو لگاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی کی عبادت کرو۔ دو چیز، ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں اخلاص کے ساتھ نبی کے سنت کے مطابق سستی اور لاپرواہی نہ کرو، اور صرف عبادت کے لائق اللہ کو جانو اور مانو اور اسی کی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کچھ بھی ذرہ برابر بھی شریک و ساجھیدار نہ کرو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی قریبی فرشتے کو، نہ کسی مخلوق کو، نہ کسی ولی کو اور نہ کسی پیر کو۔ اور یاد رکھو، جو اللہ ہی کی عبادت کر کے اللہ کے پاس جائے گا اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اور اگر شرک ہو گیا ہے انسان ہونے کے ناطے انجانے میں جہالت کی وجہ سے توبہ کر لیا، جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جن نے اخلاص قلب سچے دل سے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی کے ساتھ عبادت کو، اور جو اللہ کی عبادت کرے گا لیکن اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کے قدرتوں میں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک و ساجھیدار کرے گا، اس کی عبادت خس و خاشاک کی طرح اڑا دی جائے گی اور وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ استغفر اللہ، اعاذنا اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے مامون اور محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی وہ چیز جسے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے پسند فرماتا ہے، چاہتا ہے ہم سے اور آپ سے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھیدار نہ کریں۔ دوسری وہ چیز جسے اللہ تعالی پسند فرماتا ہے وہ یہ ہے وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دو چیزیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سارے کے سارے مضبوطی سے پکڑ لو۔ جس طرح یہ چشمے کا کور ہے، ایک انگلی سے پکڑنا ناممکن، دو سے اس طرح نہیں، تین سے نہیں، مضبوطی سے سارے کے سارے مل کے پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے، اور اللہ ہی کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی نفرت دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس پر عمل کرنے سے ہو سکتا ہے۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ، اللہ کی رسی جو مضبوط رسی ہے، جس کے اندر نور ہے، ہدایت ہے، خیر خواہی ہے، علم ہے، دانائی ہے، حکمت ہے، آخرت کا راستہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالی کی رسی کو خوب جکڑ کے سارے کے سارے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں؟ پہلی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر بطور معجزہ
نازل فرمائے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، جس کے ایک ایک حرف پر پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتے ہیں، میری مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، آپ سب کے محبوب، ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت، صحیح حدیث ہیں، انہی دونوں سے دین مل سکتا ہے، انہی دونوں سے عبادت پتہ چل سکتا ہے، اور انہی دونوں سے شرک اور اس کی خباثت اور خطرناکی کا علم ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز کیا پسند ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، سارے کے سارے اتحاد، اتفاق، بھائی چارگی، میل و محبت۔ اور کیا پسند کرتا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑیوں میں، گروہوں میں، پارٹیوں میں مت بٹو، کیونکہ جب تم بٹو گے گروہوں میں، ٹکڑیوں میں، گروپوں میں، ہر ایک اپنا اپنا الگ الگ راستہ قرآن و حدیث سے کو چھوڑ کر الگ الگ راستہ بنا لے گا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تم پھسل جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ یہ 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، نمبر 1 کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجھیدار نہ کرو، اور سارے کے سارے نمبر 2 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، نمبر 3 آپس میں اختلاف نہ کرو، گٹ بندیاں نہ کرو، ٹولیاں نہ بناؤ، بکھرو نہیں، اتحاد و اتفاق۔ یہ تینوں چیزیں جو اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندوں کے لیے پسندیدہ چیز کا ذکر ہے، اس کے اندر کوئی شر آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی برائی نظر آ رہی کہ خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی؟ اور یاد رکھو، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے دنیا کے لوگوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستاں۔ دنیا کے اندر سرفرازی، آخرت کے اندر رب کی رضامندی، بنا ان 3 چیزوں کے حاصل کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، تو ان تینوں کو ویسے پسند کر لینا پڑے گا جیسے رب ہمارا ہم سب کے لیے پسند فرماتا ہے۔ اور 3 وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، نمبر 1 قیل و قال، چمیگوئی، قیل و قال، چمیگوئی، فضول باتیں، بکواس چیزیں۔ آج لوگ اکثر مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی کہتا یہ کہا گیا، کوئی کہتا کس نے کہا، کیا نہیں کہا۔ قیل و قال، چمیگوئی، بال کی کھال نکالنا، بکواس کرنا، بھنگسر کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر قیل و قال، چمیگوئی میں یہ بات کہی گئی تھی، یہ سنا تھا، اس نے کہا تھا، وہ کہا تھا، اس میں ضرور جھوٹ انسان بولے گا، اور اس میں غیر حق کا عقیدہ رکھے گا، اور فتنوں میں اس کے وجہ سے پڑے گا، آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی، دلوں میں اتحاد کے بجائے بٹوارہ پیدا ہوگا، ایسے کاموں سے انسان مشغول ہو جائے گا جس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں۔ قیل و قال، بے ضرورت بات ہے، بیٹھ کر بھگسر کرنا، بکواس کرنا۔ اور لوگ بڑے افسوس کے ساتھ کہتے تھوڑا موڈ فریش کرا، جس مجلس میں بیٹھے یہ کہا گیا، اس نے یہ کہا، کیوں کہا، کیا کہا، کیسے کہا، دنیا بھر کی بات۔ قیل و قال، چیمی گوئی، تم نے کیا کہا، کیوں کہا، کیسے کہا، بڑا اچھا جواب دیا، یہ کیا، وہ کیا۔ یہ ناپسند کرتے ہیں، بکواس سے بے بنیاد چیزیں ہیں، اس میں جھوٹ زیادہ پایا جاتا ہے، چمی گوئی، اور اس کے اندر جھوٹ کے مسائل اور وسائل زیادہ ہوتے ہیں، خود اعتمادی بھی ختم ہو جاتی ہے، ناحق بکواس زبان سے نکلتا ہے، اور فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اس مجلس میں بیٹھ کے یہ سب کہتے گیا، دوسرا لگا دیا، لڑائی جھگڑا شروع، بٹوارے شروع، دلوں میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں،
دل گندا اور پراگندہ ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے باطنی طور پر، تو قیل و قال چیمی گوئی کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بولے کہے تو اچھی ہی بات کہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ورنہ چپ رہے۔ چپ رہنا کروڑ پریشانیوں سے بچاؤ کا سامان ہے۔ اپنی زبان کو بے لگام کھول دینا یہ ہزار بیماریوں کی جڑ اور ہزار مشکلات کا پیش خیمہ ہے۔ دوسری چیز تو قیل و قال چمی گوئی، بھنگسر جسے کہتے ہیں، بکواس، اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ لوگ اپنی زبانوں کی بنیاد پر جہنم کے اندر زیادہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مجھے وصیت اور نصیحت کیجیے، کہتے ہیں امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، روکے رکھو۔ جو آدمی اپنے زبان کو زیادہ کنٹرول میں رکھے گا وہ زیادہ کامیاب رہے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان موجود ایک چیز کی حفاظت، کنٹرولنگ کی ذمہ داری لے لی، اور وہ زبان ہے، میں اس کے لیے جنت کی زبان لیتا ہوں۔ قیل وقال، یہ چمی گوئی۔ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ، زیادہ سے زیادہ بھک منگائی۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، پھر بھی ایک دوسرے سے مال مانگتے رہو، لاؤ دے دو بھائی میں غریب ہوں، بیس بنا کر کے، مکاریاں کر کے، فراڈ کر کے مال کو مانگنا لوگوں کے بلا کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری ضرورت اللہ پوری کر رہا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا ہے، لیکن لوگوں سے بھیک منگائی کرتے رہنا، لوگوں کے مال پر ہمیشہ نگاہ رکھ کر کے ان کے ساتھ چاپلوسیاں کر کے ان کے والی کہہ کر کے کسی طرح نکالنا، یہ اللہ ناپسند کرتا۔ اور اسی طریقے سے عالم کو تنگ کرنے کے لیے یا آزمانے کے لیے یا بلا کسی فائدہ کے عالم سے بار بار سوال کرنا، یہ کیوں، وہ کیوں، یہ کیوں، ایسا کیسے، جھوٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ ان کی زندگی سے نہیں ہے۔ صرف بکواس کرنا ہے، عالم کو تنگ کرنا، یا امتحان لینا، یا جانچنا، علمی مسائل میں پوچھنا، بیکار میں جس کی کوئی ضرورت ہے نا۔ جیسے آج بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں یزید کو تم مومن کہتے ہو کہ کافر کہتے ہو، تو کیا ضرورت ہے؟ تم سے اللہ تعالیٰ قبر میں نہیں پوچھے گا کہ یزید کیا تھا، تم اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ ہاں یہ ضرور پوچھے گا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کتنا تم نے عمل کیا۔ دنیا بھر کے قصے اور کہانیوں کے بارے میں تحقیق و چھان بین، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، جس مچھلی نے حضرت نوح کو نگلا تھا وہ کتنی عمر کی تھی، کئی کلو تھی، کہاں تھی، وہ یہ وہ بیکاس بکواس سوال بنا بنا کے سوال کرنا، مان لیا جائے ایسا ہو تو ایسا کیا جائے، یہ اللہ ناپسند کرتا ہے میرے بھائیوں سے۔ بلا ضرورت بھک منگائی اللہ ناپسند کرتا ہے، اور دینی مسائل میں بھی جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی حاجت نہ ہو، اسے بھی اللہ ناپسند کرتا ہے۔ مل گئے مولوی صاحب تو چلو فون کر لو، گھنٹہ بھر مولوی صاحب کا ٹائم لو، کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں، خالی یا تو آزمانا یا تو تنگ کرنا جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، نہیں، یہ ناپسند کرتا ہے۔ تیسری وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اضاعت المال، یہ مال بہت بڑی نعمت ہے، بڑی محنت سے ایک انسان کماتا ہے، اس کو ضائع کرنا یعنی اس مال کو ایسی جگہ میں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا حرام ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور فضول خرچی کرنا، اس مال کی حفاظت نہ کرنا، ضائع کرنے سے اس مال کی حفاظت نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر مال کو ضائع کرنے کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ کے پاس 10,000 کا موبائل ہے، کام جو موبائل سے آپ کو لینا چل رہا ہے، 20,000 کا موبائل لینا، 20,000 کا موبائل لینا، مال کو 10,000 ضائع کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ مال کو ضائع کرنا ناپسند کرتا، مال کا ضائع و برباد کرنا، بے فائدہ چیزوں میں خرچ کرنا حرام و ناجائز کہا گیا ہے، فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ مال اللہ نے دیا، اس کی حفاظت کرو۔ تو یہ تین چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا، چمی گوئی کرنا، اور مال کو ضائع اور برباد کرنا، بنا کسی اہم ضرورت کے بھیک منگائی کرنا،
یا بے فائدہ چیزوں میں عالم سے سوال و جواب کرنا، اور 3 چیزوں کو اللہ پسند فرماتا ہے کہ عبادت اسی کی کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، سارے کے سارے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور باہم اختلاف نہ کرو۔ اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اسی میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے صفات بھی اس حدیث کے اندر مذکور۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، راضی ہوتا ہے جیسا اس کے لائق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اسماء و صفات آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اس حدیث کے اندر ایک علم ہے میرے بھائیو اللہ کی صفات کے بارے میں، کہ اللہ کی ایک صفت ہے رضا، پسندیدگی، راضی ہونا، کیسا؟ جیسا اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ نمبر 2 اللہ کی ایک صفت ہے ناپسندیدگی، اللہ ناپسند کرتا ہے، کیسا؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے جیسا اس کے لائق ہے۔ اسی حدیث سے مسئلہ اور ثابت ہوا میرے بھائیو ساتھیو، ہمیشہ جو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہمیشہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ سارے کے سارے مل کر مضبوطی کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہا ہے۔ اتفاق و اتحاد پر اس حدیث کے اندر ابھارا گیا، تعلیم دی گئی ہے، اتحاد کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ لوگوں کے بارے میں خبر رکھنے، ان کے پیچھے ان کے حالات کے بارے میں پیچھے پڑنے اور اپنے افواہوں کو پھیلانے، لوگوں کے باتوں کے پیچھے پڑنے، لوگوں کے کاموں کے پیچھے پڑنے، یہ منع کیا گیا ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اپنی فکر کریں، ہم اپنے ماتحت کی فکر کریں۔ اس حدیث کے اندر ابھارا گیا، حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے بارے میں پتہ لگانے کے پیچھے نہ پڑو، لوگوں کے بیجا حالات جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، جن حالات سے، اس کی ٹوہ میں نہ پڑو، اور ان کی باتوں اور ان کے کاموں اور ان کی حرکتوں کو بلا وجہ لوگوں سے بیان کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اور اسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اپنے مال کو کی حفاظت کرو، اس میں فضول خرچی نہ کرو۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالی ہمارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے، 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے، اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے، بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزا۔ کل جمعہ کا دن ہے، اور آج مغرب کے بعد سے کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن سعودی عرب کے ٹائم کے حساب سے 3 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک، یعنی عصر کے وقت بعد سے لے کر کے 4 بجے تک پاکی اور صفائی پر ایک شرعی کورس میرا ہوتا ہے۔ امید کہ آپ لوگ اس میں شریک ہوں گے، لوگوں کو شریک کریں گے۔ وجزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔